بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کل کے درس میں جو ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے خاص جو جنتی ہوں گے، جو خاص جنتی ہوں گے جنہوں نے یعنی نیکیاں کر کے اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا ہے، بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا، جس کو کہا کہ فرشتوں سے بھی زیادہ مرتبہ حاصل کر جاتا ہے جب انسان نیکیاں کر کے۔ یہ ان کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان کے لیے کیا ہے، اللہ نے ڈبل 2 جنتیں رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس میں کیا کیا اللہ رب العزت نے نعمتیں رکھی، اس میں میوے رکھے، نہریں رکھی جو بہہ رہی ہوں گی۔ جو اب فرق دیکھے عام جنتی کا معاملہ، اس کا جو اللہ رب العزت نے جو اس کو جنت دینی ہے اس کا رہن سہن اس میں فرق دیکھیے، اور جو خاص جنتیوں کا اللہ رب العزت نے جو انتظام کیا ہوا ہے اس میں فرق دیکھیے۔ کہتے ہیں عینان تجریان، کیا بہرے والی نہریں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں۔ وہ تمام نہریں بتائی، جو نہریں اللہ رب العزت نے، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور نہ جانے کس طرح کی نہریں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر ایک میوہ جو ہوتا ہے ان کا ہر ایک قسم کا میوہ ہوگا، ہر ایک کے جوڑی دار میوہ ہوگا، اور ہوں گے کیا، ان کا رہن سہن بھی بتایا، کیا وہ اپنا تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کا جو بچھونا ہوگا وہ بطائنها من استبرق، وہ ریشم کا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے جو باغات ہوں گے ان کے نزدیک ہوں گے، جب چاہیں گے جو اللہ رب العزت چاہیں گے وہ انسان جنت میں حاصل کر لے گا۔ کیونکہ اس نے دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزاری ہے اور من چاہی زندگی نہیں گزاری۔ جس نے رب چاہی زندگی گزاری، جو رب چاہتا ہے وہ زندگی جس نے گزاری، تو وہاں جنت میں من چاہی زندگی ہوگی۔ جو انسان اپنے من میں احساس بھی کرے گا، صرف تصور میں لائے گا کہ مجھے یہ فلاں چیز چاہیے، تو اللہ رب العزت اس کے ہاں سب سے پہلے وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ ابھی آنکھ بند ہی کی تھی اور سوچ ہی رہا تھا، آنکھ کھلی تو سامنے چیز اس کے موجود ہوگی۔ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب رفیق حیات نہ ہو ساتھ میں، پھر زندگی کا کوئی، اس زندگی کے اندر کسی چیز کا مزہ ہی نہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں، آپسی رہن سہن جو ہوتا ہے، وہ دونوں کا آپسی میں رہن سہن جب ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کو ان اعتبار سے ہر ایک کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے جس کے گھر میں نیک بیوی ہو، نیک سیرت والی بیوی ہو، حسن صورت والی بیوی ہو، اچھی اور نیک اعمال کرنے والی بیوی ہو، اس کو اس زندگی کا پتہ ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ اور جو انسان ایسی ٹینشنوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے کہ جس کی بیوی اس کا کہنا نہیں مان رہی ہے یا اس کے بات کے خلاف چل رہی ہے، اور اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ مجھے نعمت تو ملی تھی لیکن میں اس کی یہ مجھ سے فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے، یعنی اس سے جو میرے حقوق تھے وہ میں ادا نہیں کر رہا ہوں یا یہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو دونوں کی زندگی بیکار گزرتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب دنیا کے اندر اچھے اور اخلاق والی رفیق حیات انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے تصور میں یہ بات بھی آتی ہے جنت میں تو ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، نگاہوں کو جھکانے والی اللہ رب العزت نے وہاں ان کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ عام جنتیوں، یہ خاص جنتیوں کا معاملہ پیش کیا، اب ایک عام جنتیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ بدلہ ہو کیوں رہا ہے، یہ سارا اجر مل کیوں رہا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بدلہ نہیں ہے احسان کا؟ یعنی جو انسان نے نیکیاں کی،
جو انسان نے اچھے کام کیا کیا ان کا ایک بدلہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یعنی بدلہ ایک ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ الا الاحسان، جو انسان نے اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کی، اس کو اپنا حقیقی معبود مانا، تو اللہ رب العزت بھی اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ میں الا الاحسان، احسان ہی اس کا بدلہ ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی دگنی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے رب، میرے بندو کون کون سی نعمت کو جھٹلا رہے ہو؟ میرا رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندو کون کون سی میری نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اب جو عام جنتی ہوں گے، عام جنتیوں کا کیا رہنا سہنا ہے، وہ اللہ رب العزت یہاں سے آگے بتا رہے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں عام لوگوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ، وہ بہت زیادہ کالا باغ ہے، کالے باغات ہے اس میں۔ اب کالے باغات کہہ کر انسان سوچے گا یار کالے ہی باغ ہوں گے وہ جنت کیسی؟ فرمایا یہ صرف بتایا ہے کالے باغات، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ گھنے باغات ہوں گے۔ جس طرح کوئی کھیت لگاتا ہے، اس کے اندر جب باغ بہت زیادہ درخت آپس میں مل جاتے ہیں، وہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، اور اس کے اوپر جب پھل بہت زیادہ آ جاتے ہیں، جب وہ پھل نیچے جب اس کی ڈالیاں نیچے گرنے لگتی ہے اور پھل نیچے جھکنے لگتے ہیں، وہ کتنا خوبصورت وہ باغ لگتا ہے۔ اس کو اس بات سے تشبیہ دی کہ بہت زیادہ کالا ہوگا، یعنی بہت زیادہ گھنا ہوگا، اور اس کے اندر بہت زیادہ میوے اللہ رب العزت نے، پھل اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اور اس میں پیچھے کہا تھا اللہ رب العزت نے کہ نہریں، چلنے والی نہریں، بہنے والی نہریں ہوں گی، وہ خاص جنتیوں کے لیے۔ یہاں کہا یہ نہریں تو ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ نضاختان، ابلنے والی نہریں ہوں گی۔ یعنی کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے جب کوئی چیز ابل رہی ہوتی ہے، اور جنت کی نہریں جب ابل رہی ہوں گی، وہ کتنا حسین نظارہ ہوگا اللہ رب العزت نے رکھا ہوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار اللہ رب العزت ایک ایک نعمت گناتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، اور اس میں ہوگے کیا؟ پھل بھی کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان دونوں جنتوں میں میوے ہوں گے، وَالنَّخْلُ کھجور ہوں گے، وَالرُّمَّانُ انار ہوں گے۔ انار کتنی بڑی نعمت، انار بھی کتنی بڑی بڑے انار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتنے خوبصورت انار، اور ان کے چھلکے بھی بہت بڑے بڑے، اور انار بھی اللہ رب العزت نے بہت عمدہ انار وہاں کے رکھے ہوئے ہیں جنت کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر فرمایا کہ اب یہ نہ سوچے کوئی عام جنتی، یہ اب انسان یہ تصور لے آئے کہ خاص جنتیوں کا ذکر کیا کہ وہاں خوبصورت نگاہوں کو جھکانے والی اللہ رب العزت نے سب کے لیے رکھی ہوئی ہے، اب عام جنتیوں کو کیا ملے گا اس کا بھی بتا دیا۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فرماتے ہیں اللہ ان دونوں میں کیا ہوگی؟ ان کے لیے نیک سیرت والی ہوں گی۔ خیرات کے معنی بہت زیادہ نیک سیرت، یعنی بہت زیادہ اچھے اخلاق والی، بہت زیادہ اچھے کردار والی، بہت اچھے حسن اخلاق والی، اور بہت زیادہ نرمی اختیار کرنے والی۔ حسان، پھر دوسرا جملہ فرمایا بہت زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے عام جنتیوں کی جو حوریں اللہ رب العزت نے رکھی وہ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب وہ حوریں کہاں ہوں گی؟ اور کیونکہ قرآن کو جب اتارا گیا، عرب کے لوگوں کو سامنے رکھ کر قرآن کو اتارا گیا، اس وقت لوگ کیا خیموں میں رہا کرتے تھے، قرآن نے اسی انداز سے قرآن اترا، اور کیا مثال دی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ، اور حوریں یعنی جو بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ مقصورات، وہ رکی ہوئی ہوں گی، یعنی رکی ہوئی ہوں گی۔ کہاں رکی ہوئی ہوں گی؟ فی الخیام، خیموں میں۔ جو عرب کے لوگوں کو سامنے رکھ کر یہ قرآن بیان کیا گیا، لوگ جس اعتبار سے اس وقت قرآن اتر رہا تھا ان لوگوں کو وہی مثال دے کر قرآن سمجھایا جا رہا تھا۔ آج کے دور میں اگر قرآن اترتا تو آج کی مثالیں دی جاتی، لیکن جس وقت قرآن اترا اس وقت جب لوگوں کا رہن سہن اس طرح کا تھا، لوگوں کو اسی طرح سے مثالیں دے کر سمجھائی تاکہ قرآن بہت زیادہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کو۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ خاص لوگوں کی جنت کے بارے میں بتایا کہ جب وہ خوبصورت آنکھوں والی، نگاہوں کو جھکانے والی اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، نہ ان کو کسی نے چھوا ہے اور نہ ان کو کوئی اس شخص کے بغیر کوئی چھوئے گا جس کے لیے اللہ رب العزت نے اور ان حوروں کو منتخب کر لیا ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا عام جنتی، یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ان کو چھوا ہی نہیں ہوگا انسن کسی انسان نے قبل ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جنوں نے چھوا ہوگا ان کو۔ اور کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہوں گے کیا جب وہ عام جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ متکئین علی رفرف خضر، وہ کیا ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور جو ان کا بچھونا ہوگا وہ استبرق یعنی سبز رنگ کا ہوگا، اور ہوگا بھی کیسا؟ عبقری حسان، اور ہوگا بھی کتنا؟ بہت زیادہ عمدہ ہوگا۔ عبقری معنی عمدہ، بہت زیادہ عمدہ ہوگا، حسان بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندو کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آخری آیات میں بتایا تبارک اسمک ربک ذی الجلال والاکرام۔ شروع میں کیا کہا تھا؟ شروع کیا تھا نام اللہ رب العزت نے اپنے نام سے اس سورت کو، الرحمن۔ جب مضمون پورا دیکھیے اللہ رب العزت کی ترتیب قرآن، جب شروع کیا اپنے نام سے اور جب سورت ختم ہونے لگی تو اللہ رب العزت ہی کے نام سے سورت ختم ہونے لگی۔ کیا فرمایا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرا رب کا وہی نام بہت بڑا ہے، تیرا رب کا۔ الرحمن شروع میں کہا تھا، قسم الرحمن کی، اور رحمان سب پر رحمان تھا۔ فرمایا تبارک اسم ربکا، تیرے رب کی پاک ذات بہت بڑی ہے، تیرے رب کا ہی نام بہت بڑا ہے۔ کون رب ہے؟ ذی الجلال، جو عزت و جلالت والا ہے، والاکرام، اور اکرام والا ہے، احترام والا ہے، عزتوں والا ہے، وہی رب ہے، اسی کا نام بلند رہنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ رحمان مکمل ہوئی، اس کے بعد انشاءاللہ 18ویں پارے کی سورہ مومن ہے، وہ شروع کریں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ نور چل رہی ہے، اس میں بہت انسانوں کے لیے احکامات ہیں، وہ ہم سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اپنے درس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا